اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی، اگر ہم جتن نہیں کریں گے، جد و جہد نہیں کریں گے تو ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ ذرا غور کریں، اس دنیا میں ہم کسی مقصد کو پانے کے لیے، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جتن کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں مل جائے، تاکہ میں کامیاب بن جاؤں۔ ایک کامیاب انسان بننے کے لیے ایک انسان اپنے دوستوں احباب کی محبت کو قربان کرتا ہے، ایک کامیاب انسان بننے کے لیے ایک انسان اپنے ماں باپ کی محبت کو قربان کرتا ہے، ایک انسان کامیاب بننے کے لیے اپنے بچوں سے دور رہ کر اپنے بچوں کی محبتوں سے دور رہتا ہے، ایک انسان کامیاب ہونے کے لیے اپنے آپ کو دھوپ کی تپش میں جلاتا ہے، گرمی کی شدت پر برداشت کرتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، صرف دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، دنیا میں سکسیسفل ہو جاؤں۔ برادران اسلام، اب ذرا غور کریں، ذرا سوچیں تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات پیدا فرمائی، ایک کائنات کا سلسلہ بنایا، ایک کائنات کو پیدا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کی روشنی سے دنیا کو اجالا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی کرنوں سے اندھیروں کو دور کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے دنیا کو آباد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کھانے پینے کا سامان دے کر اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارشیں پیدا کی، آسمان و زمین پیدا کیا، یہ سب اللہ نے پیدا کی، لیکن اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کا ارادہ کیا تھا؟ قرآن کریم میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ان چیزوں کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے زمین بنائی، زمین بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے آسمان کا سایہ دیا، آسمان بنانے کا مقصد کیا ہے؟ رب کائنات آسمان سے بارشوں کو نازل فرماتا ہے، بارشیں نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ رب کائنات ہمیں کھانے کے لیے روٹی عطا کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ سنتے چلیں، قرآن کریم میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے الذی خلق لکم الارض فراشا والسماء بناء، پاک ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی کو نازل فرمایا، آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے رزق کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے قسم قسم کے پھلوں کو پیدا کیا، قسم قسم کے اناج کو پیدا کیا، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ أَندَادًا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ عَالَمُونَ، اور تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو۔ برادران اسلام، اللہ نے آسمان کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا، اللہ نے زمین کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا کہ اللہ نے زمین کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہارے لیے بچھونا بن جائے، تمہارے لیے فرش بن جائے، کیونکہ یہ دنیا سمندروں پر قائم ہے، یہ دنیا پانی پر قائم ہے، اگر اللہ تعالیٰ زمین کو نہ بناتا، زمین کو بچھونا نہ بناتا تو انسان پانیوں پر چل نہیں سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے چلنے کے لیے، انسانوں کے ٹہلنے کے لیے، انسانوں کے پھرنے کے لیے اللہ نے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر گھر میں چھت نہ ہو تو اس گھر میں رہنا دشوار ہو جاتا ہے، اگر گھر کے اوپر سایہ نہ ہو تو اس گھر میں رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مجبوری کو سمجھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی لاچاری کو سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے چھت کے لیے 7 آسمان بنا دیے، 7 آسمان کو برابر پیدا کیا تاکہ میرے بندے آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکے، تاکہ میرے بندے کو مشکلوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، پانی اس لیے برسایا، آپ کھیتی کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اناج لگاتے ہیں، گیہوں لگاتے ہیں، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اس بارش سے
آپ کے اناج اگتے ہیں، ان اناجوں سے آپ کا پیٹ بھرتا ہے، آپ کا پریوار چلتا ہے، آپ کی زندگی آگے بڑھتی ہے۔ برادران اسلام، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جس مقصد کے تحت پیدا فرمایا وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ دن اس لیے آتا ہے تاکہ لوگ اپنا کاروبار کرے، رات اس لیے آتی ہے تاکہ لوگ اپنے دن بھر کے تھکے ماندے کو، اپنے دن بھر کی تھکاوٹ کو، اپنے دن بھر کی محنت کو رات کو سو کر آرام کر سکے۔ اللہ نے چاند کو اس لیے بنایا تاکہ چاند کی روشنی سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہو۔ اللہ نے سورج کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ سورج کی گرمی سے، سورج کی دھوپ سے اناج میں پکاؤ پیدا ہو، کھیتی پک جائے۔ برادران اسلام، اللہ نے جن چیزوں کو پیدا فرمایا وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ انسان کن چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا؟ کائنات کے ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ زمین سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، آسمان سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ نے دریا بنایا، سمندر بنائے، ندی نالے بنائے، اس سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ سمندروں سے مچھلی انسان کھاتا ہے، ندی نالے سے مچھلی انسان کھاتا ہے، کھیتی کھلیان سے فائدہ انسان اٹھاتا ہے۔ برادران اسلام، اللہ نے جن چیزوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے، وہ اپنا حق ادا کر رہی ہے۔ ذرا آپ تو سوچیں کہ اللہ نے آپ کو بھی پیدا فرمایا، اللہ نے آپ کو بھی اس دنیا میں پیدا فرمایا، اللہ نے آپ کو بھی اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ نے کس مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا؟ اللہ کا منشا کیا تھا؟ اللہ کا ارادہ کیا تھا؟ اللہ کا معینہ مقصد کیا تھا کہ اللہ نے اس دنیا میں جناتوں کو تباہ کرنے کے بعد، جناتوں کی دنیا کو ویران کرنے کے بعد اللہ نے خوبصورت انسانوں کو پیدا فرمایا، ایک آبادی پیدا فرمائی۔ اللہ کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کا ارادہ کیا تھا؟ خود قرآن کریم میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری بندگی کرے، تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ برادران اسلام، اللہ نے جتنی چیزوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ اپنا کام کر رہی ہے، وہ اپنا حق ادا کر رہی ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا تھا، اللہ نے انسانوں کو بندگی کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے۔ ایک انسان ہے جو اپنا حق ادا نہیں کرتا، ایک انسان ہے جو اپنے آنے کا مقصد پورا نہیں کرتا۔ اللہ نے عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے نظر آ رہے ہیں، ہم اللہ کے احکام کو فراموش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ برادران اسلام، کیا ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آسمان سے بارش برستی ہے تو آسمان کامیاب ہوا، زمین ہمیں چلنے کے لیے سہارا دیتی ہے، زمین کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، ہم عبادت نہیں کرتے، اللہ کی بندگی نہیں کرتے، اللہ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتے، کیا ہم کامیاب ہیں؟ کیا ہم سکسیسفل ہیں؟ نہیں۔ برادران اسلام، آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، ان کا تو جانے دیجئے، ان کا اللہ ہی بھلا کرے، لیکن کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اپنے اندر غرور پیدا کر لیتے ہیں، اپنے اندر تکبر پیدا کر لیتے ہیں۔ برادران اسلام، کامیاب مومن کون ہے؟ سنتے چلے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام، آپ کے صحابہ اکرام سامنے بیٹھے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں بتاؤ، من مفلس، مفلس انسان کون ہے؟ ناچار انسان کون ہے؟ غریب انسان کون ہے؟ تمام صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المفلس فینا لا درہم ولا متاع، کہ ہمارے درمیان مفلس انسان وہ ہے، ہمارے درمیان غریب انسان وہ ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، ایسا انسان مفلس ہے، ایسا انسان غریب ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو مسلمانوں، آپ بھی یہی جواب دیں گے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے غریب کون ہے، مفلس کون ہے، تو آپ بھی کہیں گے کہ جس کے پاس دولت نہ ہو وہ غریب ہے، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ غریب ہے۔ وہ عقلوں کے مطابق جواب سمجھ میں آتی ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، غریب وہ نہیں ہے جس
جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس ساز و سامان نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن مفلس انسان وہ ہوگا، قیامت کے دن غریب انسان وہ ہوگا جس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، جس کے پاس زکات بھی ہوں گے، جس کے پاس روزے بھی ہوں گے، جس کے پاس حج کے ثواب بھی ہوں گے۔ وہ انسان سب سے زیادہ مفلس ہے، وہ کون سا انسان ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں انسان یہ تمام کام کرنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، زکات دینے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، وہ انسان قیامت کے دن مفلس ہے۔ کون سا انسان جو ان تمام کاموں کو کرنے کے بعد لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، لوگوں کی چغلی کھایا کرتا ہے، حرام حلال میں تمیز نہیں کرتا، حرام روزی کو اپنے جسم میں لاتا ہے۔ وہ انسان جو نماز پڑھنے کے باوجود دوسروں پر تہمتیں لگاتا ہے، وہ انسان جو زکات دینے کے باوجود دوسروں کی برائیاں تلاش کرتا ہے، وہ انسان جو روزے رکھنے کے باوجود دوسرے کے اندر برائیاں ڈھونڈتے رہتا ہے، وہ انسان جو حج کرنے کے باوجود اپنے مقام کو چھوڑ کر، اپنے رتبے کو چھوڑ کر الگ رتبے میں پہنچنا چاہتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایسا انسان قیامت کے دن سب سے زیادہ غریب ہوگا، سب سے زیادہ مفلس ہوگا۔ برادران اسلام، انسان کے پاس نماز، زکات، حج، روزہ سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی انسان لوگوں کی غیبتیں کرے، چغلی کھایا کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان تمام کاموں کو کرنے کے باوجود وہ انسان اگر ان برائیوں کا ارتکاب کرے، ان گناہوں کے مرتکب ہو جائے، تو ایسا انسان قیامت کے دن مفلس ہوگا، غریب ہوگا۔ برادران اسلام، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم کامیاب مومن ہیں؟ کیا ہمارا ایمان مکمل ہے؟ کیا ہم مکمل مسلمان ہیں؟ برادران اسلام، تکمیل ایمان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ انسان آخر کامیابی ہوتی کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک کامیابی ہے، ہر چیز کی ایک انتہا ہے، لیکن مومن کی کامیابی کیا ہے؟ ایک مومن کب کامیاب ہوگا؟ میرا قرآن کریم میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے انما یتوفون اجورہم یوم القیامۃ، قیامت کے دن انہیں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، انہیں کرتوتوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ رب کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام اعمال کا بدلہ دے گا، تو جو ان میں سے جو انسان جہنم سے آزاد ہو جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا، فقط فاز، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ برادران اسلام، تو کامیابی اس دنیا میں کامیابی نہیں۔ ہم نمازی بن گئے تو ہم کامیاب ہو گئے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم روزے رکھتے ہم کامیاب ہو گئے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے صدقات و خیرات کیا ہم کامیاب ہو گئے، ہمیں یقین نہیں ہے، کیونکہ کامیابی کا مدار دنیاوی سے نہیں، مومن کی کامیابی کا مدار دنیا سے نہیں بلکہ آخرت سے ہے۔ اور کامیاب مومن وہ ہے جو جہنم سے آزاد ہو کر جنت میں داخل ہو جائے۔ ذرا آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ذرا ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں، کیا ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ ہمیں جنت میں لے جائے؟ کیا ہمارے اندر وہ نیکیاں جمع، ہمارے پاس وہ نیکیاں ہیں جو ہمیں جنت تک لے جا سکے؟ نہیں برادران اسلام، آج ہم اتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں اتنے گناہ موجود ہیں کہ اگر گننا شروع کر دے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے، ان گناہوں کی گنتی ختم نہ ہو۔ آج کون سی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں پایا جاتا؟ شراب نوشی دیکھے تو ہمارے معاشرے میں، زنا کاری دیکھے تو ہمارے معاشرے میں، سود کی لعنت دیکھے تو ہمارے معاشرے میں، ایک دوسرے کی غیبت کرنا دیکھے تو ہمارے معاشرے میں، نماز کو نہ پڑھنا، نماز کو ہلکا سمجھنا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں، دولت ہونے کے باوجود، سرمایہ ہونے کے باوجود زکات نہ دینا، حج نہ کرنا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں، طاقت ہونے کے باوجود، جسم میں استطاعت ہونے کے باوجود ہم روزے نہیں رکھتے، اس گناہ کے بھی ہم مرتکب ہیں۔ وہ کون سی برائی ہے، وہ کون سا گناہ کا کام ہے جو ہم اور آپ نہیں کرتے، جس گناہ کا ہم اور آپ مرتکب نہیں ہے؟
ہر گناہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، ہر برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ تو برادران اسلام، اپنی زندگی کو آپ کب بدلیں گے؟ اللہ نے آپ کو مومن بنایا، ایسا مومن بنایا کہ اللہ نے مومنوں کے رتبہ کو بڑھا کر زمین سے اٹھا کر عرش کی بلندی تک پہنچا دیا۔ مومن کا ایسا مقام بنایا ہے، مومن کو ایسا رتبہ عطا کیا ہے۔ لیکن ذرا آپ تو سوچیں، ذرا ہم تو سوچیں کہ ہم نے اپنے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنا مقام دیا، اتنا بڑا رتبہ دیا، لیکن ہم اس مقام کا خیال نہیں کرتے، اس رتبہ کا خیال نہیں کرتے۔ اس لیے مسلمانوں، اپنی زندگی کو بدلو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ آج ہم کن برائیوں میں ہیں، آج ہم اپنے اندر سے کون سی برائی دور کریں۔ اس لیے مسلمانوں، جب تک آپ نہیں بدلیں گے، جب تک آپ اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھیں گے، جب آپ خود آ کر کے دروازہ نہیں کھولیں گے، اگر اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہو، اگر دروازہ خود نہیں کھولیں گے تو باہر کا آدمی کھٹکھٹا کے تھک جائے گا، دروازہ کھلے گا نہیں۔ ایک ہی چارہ بچتا ہے، توڑے، اور ہم تو توڑ نہیں سکتے نا، ہم صرف کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ آپ کے دل کے دریچے کو کھٹکھٹا سکتے ہیں، وہاں آواز دے سکتے ہیں۔ دل کے دریچے کو کھولنا، دل کی کھڑکی کو کھولنا، یہ آپ کا کام ہے، کیونکہ دل کی کنڈی آپ کے پاس ہے۔ اور وہ کنڈی کیا ہے؟ ارادہ بنانا، نیت کر لینا۔ جب آپ پکی نیت کریں گے، سچی نیت کر لیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے، یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جو انسان سچا یقین بنائے، سچی امید پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی دریچے کو کھول دیتا ہے۔ برادران اسلام، اس نے اپنے دل کے دریچے کو، اپنے دل کی کھڑکی کو کھولنے کی کوشش